نیب آرڈیننس میں حالیہ ترامیم جو کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جاری کی گئی تھی، اب اس کے خط و خال سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان ترامیم کے ذریعے دراصل ایک میگا این آر او ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ ترامیم ایک میگا این آر او کا روپ دھار رہی ہیں، اور شاید حکومت کے لیے یہ غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہے۔ نیب ترمیمی قوانین کا اطلاق میں ابہام سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کرپشن کیسز کے جو نیب کے نامی گرامی کرپشن کے کیسز ہیں، ملزمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم سے تو ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو پا رہا، ماہرین نہیں کر پا رہے کہ ملزمان کو نیب قوانین میں ترمیم کا فائدہ صرف نئے کیسز پر ہوگا یا پرانے یا موجودہ زیر سماعت کیسز پر بھی ہوگا، مگر اور یہ معاملہ بھی باقی ہے۔ مگر اس گو بگو کی کیفیت میں جو بڑے بڑے گھاک ہیں جن پر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ریفرنسز چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے فوری طور پہ ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے، ان ترمیم سے ان کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، اور نیب کے لوگ ہکا بکا اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ دوسری جانب جو یہ بڑے گھاک ملزمان ہیں، جو بہت بڑے نامی گرامی کرپشن کیسز کے ملزمان ہیں، انہوں نے ملک کے مہنگے ترین لائرز کو ہائر کیا ہوا ہے، اور کروڑوں روپے لینے والے یہ وکیل اب احتساب عدالتوں میں اور بڑی عدالتوں میں ریلیف کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں۔ ان تمام ملزمان کے لیے یہی صورتحال رہی تو یہ بہت ہی مشکل کیفیت ہوگی، اور اس وقت ساری نگاہیں پاکستان کی ہائر کورٹس پر ہیں جہاں پر یہ معاملات پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک جہاں پر جن کیسز میں فوری طور پر ریلیف مانگا گیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس کے مرکزی ملزمان جو ہیں وہ اس میں ریلیف مانگ رہے ہیں۔ شرجیل میمن جو رکن سندھ اسمبلی ہے وہ بھی اس سلسلے میں اپنے ریلیف مانگ رہے ہیں، سابق وفاقی سیکرٹریز، کئی بیوروکریٹس ہیں، پچھلے چند دنوں میں یہ تمام معاملات اپنے کیسز لے کے پہنچ چکے ہیں کہ ان کے کیسز کو کواش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ایک انبلیویبل سی کیفیت ہے، کیونکہ ان تمام لوگوں کا خیال ہے کہ نئے ترامیم کے ذریعے ایک میگا این آر او جو ہے ان کو آفر کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے قبل 27 دسمبر کو پی ٹی آئی حکومت نے صدارتی آرڈیننس نافذ کر کے ان نیب قوانین میں تبدیلیاں کی تھی، جن کے تحت نیب کو صرف پبلک آفس ہولڈرز کی مبینہ کرپشن کیسز کی تحقیقات تک محدود کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی پابند کیا گیا تھا کہ کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف نیب اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے اختیارات کے غلط استعمال سے مالی فائدہ اٹھایا۔ ماہرین آئین و قانون یہ کہتے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم یعنی بظاہر جو رعایت کا اطلاق ہے وہ کرپشن سے متعلق نئے اور پرانے تمام کیسز پر ہوگا، اور وکلا کی یہ رائے اس وقت حاوی ہے، اور اسی لیے پاکستان کے تمام بڑے کیسز کے بڑے ملزمان بڑے بڑے وکلا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، بہت ہی مہنگے ترین وکلا کو ہائر کر رہے ہیں، کیونکہ رائے یہ سامنے آ چکی ہے کہ اس کا اطلاق سب پہ ہوگا۔ جو ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے ہو رہا ہے پروسیجرل لیپس کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے۔ یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مقدمہ اس بنیاد پر کسی پہ بنایا جائے گا جب تک کہ آپ یہ نہ دکھا سکیں کہ اس پالیسی پہ عمل کرنے والوں نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وقت جو کوئی بھی مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، احتساب عدالت میں چل رہے ہیں، وہ نیب آرڈیننس کے تحت ہی چل رہے ہیں۔ اس صورت میں یہ بالکل بحث کی جا سکتی ہے کہ چونکہ تمام ایکشنز جو ہیں وہ اب نہیں لیے جا سکتے نیب قانون کے تحت، اس لیے مزید اس ٹرائل میں بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ ٹرائل میں جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ نیب کے قانون کے تحت ایکشن کے زمرے میں آئے گا۔ لہٰذا ایکشن کا لفظ ہے، آج دن سے یا جس دن سے یہ ترمیم آئی ہے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ یہ مقدمہ نہ ہو کہ اس شخص نے نہ صرف یہ کہ ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے ساتھ مالی فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ تو میری نظر میں یہ اہم بات ہے، اور اس کا تعلق ان تمام فیصلوں سے ہے، عدالتی فیصلوں سے جو پہلے ماضی میں دیے جا چکے ہیں، جن میں اسی قسم کی بات کی گئی ہے۔ جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ان کا سب کا اطلاق انہوں نے 1 جنوری 1985 سے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کیسوں میں چارج فریم ہو گیا ہے
اس کو تو دوبارہ چارج فریم کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن جیسے اگر کل کوئی یا آج کسی کیس میں چارج فریم ہوتا ہے تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوگی کہ ایک ریپیلڈ لا کے تحت چارج فریم کرے. لوگ اسی کو چیلنج کریں گے کہ ریپیلڈ لا کے تحت چارج فریم نہیں ہو سکتا ہے. جو پریزنٹ اسٹیچوٹ بک پر قانون ہے اس قانون کے تحت چارج فریم ہو سکتا ہے. مختلف لیگل اوپینین سامنے آ رہی ہے، مگر آپ تجزیات دیکھ رہے ہیں. ملک کے سیاسی ماحول میں جو بہتری آپ دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں جو بہتری دیکھنے میں آئی ہے، سروس چیف کے قانون کے حوالے سے جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں جو اس وقت سیاسی ہم آہنگی بھی دیکھنے میں آئی ہے، سیاسی ماحول میں بہتری، اور پھر اس سے پس منظر میں جو ٹاپ لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ ن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ریلیف ملا ہے ان تمام کیسز کے حوالے سے، ان قوانین کے حوالے سے، لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں ان ترمیم سے جو نیب آرڈیننس کے ذریعے لائی گئی ہے. اور اب یہ نیب قوانین میں ترامیم کے اس آرڈیننس کو باقاعدہ قانون بنانے کے لیے بہت اہم مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے جاری ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مشترکہ مفاہمت کا اس سلسلے میں مظاہرہ کر رہی ہیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ مل جائے گا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی تسلی ہو جائے گی، اور حکومت اور اپوزیشن اس سلسلے میں مذاکرات کر رہے ہیں. اور اگر تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں تسلی ہو جائے گی، خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، بہت بری خبر ہے نیب کے لیے، جو کہ ان گنت معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے. کرپشن کے معاملات، کرپشن کے الزامات کے یہ معاملات ہیں جو نیب کے زیر تفتیش ہیں. کچھ انکوائریز ہیں، کچھ انویسٹیگیشن ہیں، کچھ ریفرنسز فائل ہونے والے ہیں. بہت سارے ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق نیب یہ سمجھتی ہے کہ نئی ترامیم کا اطلاق اس کے ان معاملات پہ نہیں ہوگا جو وہ پہلے سے کر رہی ہے. اور نیب ایک نیا ریفرنس، ضمنی ریفرنس منی لانڈرنگ، فیک بینک اکاؤنٹ میں جناب آصف علی زرداری اور دوسروں کے خلاف آئندہ ہفتے دائر بھی کرنے جا رہی ہے. یہ پہلا ریفرنس ہوگا جناب آصف علی زرداری اور دوسروں کے خلاف جو کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کے ذریعے کے بعد سامنے آئے گا. اور یہ نیب کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوگا اس پورے ماحول کے حوالے سے، جب وہ ایک نیا ریفرنس، ایک ضمنی ریفرنس جناب آصف علی زرداری اور دوسروں کے خلاف فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس میں آئندہ ہفتے فائل کرے گی. یہ بہت اہم معاملات ہیں جو کہ اس وقت جاری ہیں، اور اس پوری صورتحال پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بہت ہی انٹینس مذاکرات جو ہیں وہ بھی جاری ہیں. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سے متعلق پارلیمانی جماعتوں کے اجتماعی فیصلے کے تحت آرڈیننسز اتفاق رائے سے وڈرا ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں بیکاز اگر آرڈیننس واپس ہو رہے ہیں اور یہ آگے سے بل بنائے جائیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے جو کہ پارلیمنٹ کو عزت بھی ملے گی. اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ آرڈیننس کے بجائے یہاں پہ ہو جائیں. مستند قانونی پوزیشن حاصل کرتے ہیں، ایک ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال. بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کے بعد بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، خاص طور پہ نیب کے جو لوگ ہیں اور دوسرے ماہرین کو کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل ایک میگا این آر او ہے جو کہ آفر کر دیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو، ان سینکڑوں لوگوں کے خلاف جو کہ نیب کے کیسز جن میں کہیں انکوائریز تھیں، کوئی انویسٹیگیشنز تھی، کوئی ریفرنسز تھے. اور پاکستان میں اینٹی کرپشن کی سب سے بڑی ڈرائیو تھی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے اس کو ریپ کر دیا گیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی یہ پرسیپشن درست ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے کیے ہیں آیت، تو اس پہ ہر قسم کے کیا سارائی ہو سکتی ہے. اگر پہلے شروع میں یہ اسمبلیوں میں لے آتے اور پارلیمان تھی اس وقت ان سیشن، تو یہ معاملے جو تھے نا اس پہ اس قسم کی کیا سارائیاں نہ ہوتی. لیکن یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو آلریڈی کیسز ان کے پاس ہیں اس کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ وہ ان سے ٹرانسفر ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیکسز، لیویز اور امپوسٹ کے بارے میں تو انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ایف بی آر کو جائیں گے اور ان عدالتوں کو جائیں گے جو مجاز ہیں ان کو سننے کی. اور باقی بھی جو کیسز لیکن جج صاحبہ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کنسنسس سے ایک لا بنے، اور ظاہر ہے کہ بنے گا، تو اس میں کون سی سیاسی جماعت الاؤ کرے گی کہ اس کے کسی لیڈر کے خلاف گنجائش رہ جائے کہ نیب ان کو پکڑ سکے یا ان کے خلاف کارروائی کر سکے، یا جو انڈر انویسٹیگیشن ہے
ان کو جو ہے سزا دلا سکے، وہ تو انشور کریں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں اب ختم ہو جائیں. تو گویا کہ یہ اسی جو اس کا منطقی انجام ہے وہ یہی ہوگا. یہ تو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ بارے ثبوت جو پہلے ان لوگوں پہ پبلک آفس ہولڈرز پہ عائد ہوتا تھا جن کے پاس ایسٹس زیادہ ہیں اور نہیں بتا سکتے کہ کہاں سے آئے، ان پر بارے ثبوت تھا. اب وہ بارے ثبوت کو بھی انہوں نے تقریباً الٹ ہی کر دیا ہے کہ آپ نے جو نیب والے ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ہے ان کے اثاثے یہ کہاں سے آئے یا کس صورت میں ان کے پاس زیادہ ہیں، ان کی ویلیو کرنی ہے اور بہت ساری اور شرائط، جس سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ نرمی لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ایک قانون بنا ہوا ہے اور وہ قانون درست نہیں تو بہترین بات یہ ہے، اور یہ تینوں پارٹیوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز میں رکھا ہوا تھا کہ ہم نیا قانون بنائیں گے جس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور یہ نیب آرڈیننس جو ہے یہ تو ویسے ہی بنا ہوا تھا ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ کا، تو اس کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن میڈم یہ فرمائیے گا کہ اگر جیسے یہ کیسز ہے، ان میں بہت سے کیسز میں بڑی محنت کی ہے نیب نے، بہت ہی سالڈ ایویڈنس ہمیں نظر آ رہا ہے کرپشن کی، یہ سب کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ سالڈ فیکٹس پر ہے، اس کے پیچھے ایویڈنس ہے، اس کے پیچھے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر اس لا سے یہ سارا ریپ ہو جائے گا، کیسے پروٹیکٹ کریں اس کو کہ بھائی یہ جو معاملات میسو کرپشن کے معاملات ہیں یہ بھی اپنی جگہ رہیں، اور پھر جو کنسرنز ہیں اس وقت بزنس کمیونٹی کے، بیوروکریٹس کے، وہ حل ہو جائیں. تو کچھ تو اس میں، یا حکومت اب اس کو بالکل ہی، کہ آپ جو حکومت کا ویو لگ رہا ہے وہ تو بالکل کانٹریری ہے عمران خان کی پوزیشن سے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ ثبوت ہے اور انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کر کے وہ پا لیا ہے ثبوت، تو وہ ثبوت تو سامنے آئے گا ہی جہاں بھی، جس عدالت میں بھی وہ ٹرائی ہوگا، کیونکہ بارے ثبوت کا مسئلہ انہوں نے اس میں زیادہ جو ہے اس کو نرم کر دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ کیسز اس پہ زائل نہیں ہوں گے، ماں سوا کہ وہ پبلک آفس ہولڈرز نہ ہوں. جو بزنس مینوں وغیرہ کا تو اس میں اب کچھ رہا ہی نہیں نا سلسلہ. جو پبلک آفس ہولڈرز کا اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ تو چلیں گے نیب میں نہیں سمجھتی کہ وہ زائل ہو جائے گی. اور آپ اس بات پہ آپ شیور ہے کہ جتنے ریفرنسز فائل بھی ہو چکے ہیں، جو کہ ریفرنس فائل ہونے والے ہیں، ان سب پہ اس آرڈیننس کا اطلاق ہوگا؟ ان میں اگر ثبوت ہے ایسا جس سے معلوم ہوتا ہے بادی النظر کہ یہ چل سکتے ہیں، وہ تو پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف چل سکتے ہیں اور یقیناً چلیں گے. نہیں، جو نان پبلک آفس ہولڈرز ہیں، جو نان پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے جو ریفرنسز چل رہے ہیں، جو انڈر ٹرائل ہیں، میں سمجھتی ہوں ان میں شاید ان کو ریلیف ملے گی، کیونکہ اب وہ کوشش تو کریں گے نا. یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک ایکسپلیسٹ ویو تو چاہیے ہوگا نا عدالت کا. پرہیپس یہ فائنلی سیٹل سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ کس کو فائدہ ہونا چاہیے، کس کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً فائنل آربیٹر تو وہی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اور جہاں تک قانون بنانے کا تعلق ہے، یہ مقننہ کا کام ہے. سو اگر دونوں یہ ادارے اپنا کام صحیح وقت پہ صحیح انداز میں کریں تو اس قسم کے مخمصے میں ہم ڈلیں ہی نہ. تھینک یو سو مچ میڈم. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل